کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک زہر وہ نہیں جو جسم میں جائے، بلکہ وہ ہے جو کانوں کے راستے آپ کے دماغ میں اتارا جائے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت محتاط رہتے ہیں، گندا کھانا نہیں کھاتے، صاف پانی پیتے ہیں، لیکن ہم ان زہریلے لوگوں کو اپنے دل کے قریب جگہ دے دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں، جو ہمیں اندر سے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس سے بات کرنے کے بعد آپ خود کو ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی قصوروار محسوس کر رہے ہوتے ہیں خود کو۔ خبردار، آپ کسی زہریلے یا ٹاکسک انسان کے جال میں ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی خوشیوں کو ڈس لیتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے صرف ایک ویڈیو نہیں ہوگی بلکہ ایک آئی اوپنر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو نہیں مل رہا یا بغیر کسی وجہ کے اداس رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی توانائی نچوڑ رہا ہو۔ آج ہم ثنا فیصل ولاگز پر ان نقاب کو اتاریں گے۔ اگلے منٹ میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آخری پوائنٹ وہ ہے جو آپ کو ان لوگوں کے شکنجے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گا۔ تو میری طرف بن رہا ہے آج لنچ میں قیمہ بھرے کریلے۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ یہ بنایا جائے، تو آج میں ان کا ساتھ میں قیمہ بھرے کریلے بناتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جس کا پوائنٹ ہے جذبات کا سوداگر، دا ایموشنل مینیپولیٹر۔ پہلا اور سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی کمزوری کو جانتے ہیں۔ جب آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے تو وہ آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کتنے ناشکرے ہیں، آپ کے پاس جو چیزیں آپ ان کا کتنا ناشکرہ پن کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو اپنی سچائی پر شک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان کی کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو وہ کہیں گے تم تو پاگل ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا تم بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو رہے ہو۔ ایسا کر کے وہ آپ لوگوں کا اعتماد جیتیں گے۔ ایک دوست جو آپ کا مذاق اڑائے اور آپ جہاں برا ماننے تو کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ نہیں سمجھتے کہ اگلے بندے کی ہم مذاق میں لتھی لائی کر دیتے ہیں۔ تم تو سینس آف ہیومر ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے اعتماد کو توڑنے کی پہلی سیڑھی ہوگی جب وہ لوگ آپ سے ایسی باتیں کریں گے۔ اسے گلٹ ٹرپنگ کہتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ یاد دلائیں گے کہ انہوں نے ماضی میں آپ کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، آپ کے لیے کیا 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 تھا، تاکہ آپ موجودہ غلطی پر انہیں معاف کر دیں۔ اگر تم اس سے سچی دوستی رکھتے تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ یہ جملے ایک وارننگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپ ان کی باتوں میں آ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے بے شک آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم ان کے پابند ہو کر ان کے نہیں چل سکتے۔ نمبر 2 پہ ہے مسلسل تنقید کرنے والا، دا کرونک کریٹیسزم۔ دوسرا شخص وہ ہے جو آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات میں کیڑے نکالتا ہے۔ اکثر میں نے یہ لوگ دیکھے ہیں نا، آپ ان کے لیے سونے کی چیز بھی لے جائیں نا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ لوگ اسے تمہیری تنقید کا نام دیتے ہیں جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن ان کا اصل مقصد آپ کا کانفیڈنس توڑنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کامیابی پر کبھی سچے دل سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ انہیں اپنی کوئی خوشخبری سنائیں گے نا، وہ فوراً اس میں کوئی لیکن یا اگر یا مگر نکال دیں گے۔ یہ اگر مگر نکالنے والے لوگوں سے مجھے تو سخت نفرت ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو فوراً ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ اپنی کوئی بڑی کہانی شروع کر دیں گے تاکہ آپ کی خوشی مدھم پڑ جائے۔ ایسے لوگوں سامنے اپنے خوابوں کا ذکر کم سے کم کریں، یہ آپ لوگوں کے خواب کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک نئی گاڑی لی ہے یا نیا لباس پہنا ہوا ہے، وہ خوش ہونے کے بجائے کہیں گے لباس کا رنگ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا، گاڑی تھوڑی اس کلر کی ہو سکتی تھی، گاڑی فلاں ہو سکتی تھی۔ جب آپ بار بار یہ سنتے ہیں تو آپ خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ یہ انسانی ہیومن سائیکالوجی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان آپ کی خوشی میں خوش نہیں نہ ہو سکتا وہ آپ کا کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آپ کی چیزوں میں سے کیڑے نکالے، آپ میں سے غلطیاں خامیاں نکالے، کیوں ایک اگر انسان ہے وہ 99% جو ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے اور بالفرض اس سے ایک غلطی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو کیوں اس کے جو 99 اس کے اچھے کام ہے اس پہ پانی کیوں پھیر دیا جاتا ہے؟ مجھے ان لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی۔ نمبر 3 پہ ہے ہمدردی کا نقاب۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ مظلوم بن کر رہتے ہیں، اپنے اوپر بیچارگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اتنے معصوم بن جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ان کے علاوہ تو ہمارا خیر خواہ ہی نہیں، ان کے علاوہ تو کوئی معصوم بندہ ہی نہیں۔
دنیا ان کے خلاف ہے، قسمت ان کے خلاف ہے اور ہر کوئی ان کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانی ان کو بتائیں گے تو وہ آگے سے آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے تو وہ اسے اپنی کسی بڑی پریشانی سے دبا دیں گے۔ یہ لوگ آپ کی مثبت توانائی کو رونے دھونے سے بدل دیتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا کچرا کنڈی جو ہوتا ہے نا، ایموشنل ڈمپنگ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، جہاں وہ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری فرسٹریشن، اپنی ساری مایوسی پھینک کر چلے جاتے ہیں اور آپ بوجھل ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اس کو اپنی تکلیف، اپنا غم بتانے لگی تھی یا بتانا چاہ رہی تھی، اس نے آگے سے میرے آگے اتنا رونا دھونا ڈال دیا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری تکلیف اس کے آگے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، جو تکلیف ہے وہ تو ایکچوئل میں اس کو ہے۔ ایسے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ اچھا بننے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے خود کو ایموشنلی اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر، ان کے جھوٹ پر، ان کی من گھڑت باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نفسیات ہوتی ہے، ہم اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ وہ جو آپ کے پیچھے بولتا ہے، دا بیک سٹیپر۔ چوتھا وہ شخص وہ ہوگا جو آپ کے سامنے تو فرشتہ ہے لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، منہ کے اوپر آپ کے اتنا وہ آپ کا سگا بنے گا۔ یہ لوگ دوسروں کی برائیاں آپ سے کرتے ہیں، یاد رکھیں، جو آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر سکتا ہے وہ کسی اور کے سامنے آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے، کل وہ آپ کی برائی ضرور کرے گا کسی اور کے سامنے۔ تو ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی ہماری عقل مندی ہے۔ ان کے سامنے اپنے راز کبھی بھی نہ کھولیں، اپنی کوئی بھی پلاننگ ان کو نہ بتائیں کہ میں فیوچر میں یہ کام کرنے والی ہوں، یا میں آئندہ میں نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یا میں یہ نئی چیز خریدنے والی ہوں۔ ان کے سامنے آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں بولنا جس سے وہ آپ کو بلیک میل کریں، آپ کو ڈی گریڈ کریں کہ یہ نہیں، یہ کام تم نے نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ یہ کام کر لو۔ ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ دوستو، زہریلے لوگوں کو پہچاننا کا پہلا قدم ہے، لیکن ان سے الگ ہونا اصل ہمت ہے۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ رشتہ نبھانا سیکھو، لیکن میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عزت نفس بچانا سیکھو۔ سیلف رسپیکٹ کے آگے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، ایگو سب کچھ۔ جب بات سیلف رسپیکٹ پر آ جائے تب بڑے سے بڑا رشتہ چھوڑ دو، لیکن اپنی سیلف کو بچاؤ۔ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گی نا تو کوئی دوسرا نہیں رکھے گا آپ کا خیال۔ آپ کے خواب، آپ کا سکون اور آپ کی مسکراہٹ کسی بھی ایسے شخص سے زیادہ قیمتی ہے جو آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہی اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کریں جہاں صرف وہ لوگ آ سکیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کو ریئل میں اپنا مانتے ہیں، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ قسم سے ابھی سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے جو لوگ آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آج آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں تو ثنا فیصل ولاگز کی طرف سے یہ ایک تحفہ سمجھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں لکھیں میں آزاد ہوں، آئی ایم فری، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے زہریلے سانس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔